من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار یقیناً ذوالقعدہ مہینہ جاری ہے. ذوالقعدہ، حج اور محرم تین لگاتار مہینے حرمت والے اور اس کو حج کا مہینہ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے اندر سفر حج کا بالعموم آغاز ہو جاتا ہے. اہل عرب اس مہینے کا ادب احترام اور حرمت کرتے سے لڑائی جھگڑے سب کچھ ختم کر کے بیٹھ جاتے سن. اور پھر ان دنوں اندر پوری دنیا سے جتنے بھی مسلمان ہر ملک اندر ہر علاقے
قربانی کرن دے ارادے نال جانور خریدتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں۔ یقیناً قربانی کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، اور عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مدینہ منورہ اندر 10 سال قیام فرمایا، تو ہر سال آپ قربانی کرتے، کسی سال بھی آپ نے قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ آپ اس عمل کو اس نظریے کا رد ہوتا ہے کہ قربانی صرف اس شخص سے واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، جس شخص کا مال نصاب کو پہنچے، یعنی جس سے زکوٰۃ لاگو ہے، اسی سے ہی قربان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آپ دا مال خارج نصاب کو نہیں پہنچا، اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے قربانی اندر ناغہ نہیں فرمایا، اور ایسے حالات بھی آئے کہ 3 شام 3 مہینے گزر گئے، آپ کے گھر کے اندر چولہے اندر آگ بھی نہیں جلی، یہ کوئی چیز پکان لی بھی موجود نہیں سی۔ اس حالت کیفیت کے اندر بھی آپ نے قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو زندگی بھر زندہ رکھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا منہج عقیدہ بھی اس طرح ہی سی۔ کہ صحابہ کرام یہاں اصطلاحات زیادہ معروف نہیں سکتی، چیز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، فرض ہے یا سنت؟ تو آپ نے بڑا جامع اور اختصار جواب ارشاد کیا کہ بات سارے علم میں نہیں ہے کہ فرض ہے، سنت ہے۔ ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظہر المشرکون، اتنی بات سارے علم کے اندر ہے کہ رسول اللہ قربانی کرتے رہے اور صحابہ کرام قربانی کرتے رہے، یعنی اس تقسیم اتنی سی پہلے صحابہ کرام۔ آج ہر بندہ اس فکر کے اندر ہے، اس تقسیم کے اندر کا شکار ہے۔ کسی طریقے قربانی تو انسان بچ، کوئی سوال کرتا ہے میرے تو اتنا قرض ہے، قربانی ہے، اتنی آمدن ہے، کیا میرے سے قربانی ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی فرمائی ہے اس سے
کہ اگر پورا جانور خرید نہیں سکتا تو بڑے جانور کا حصہ بھی ڈال سکتا، تاکہ یہ پریشانی ختم ہو جائے کہ میرے اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں۔ آج بھی اخبار کے اندر، دنیا اخبار کے اندر یہ مسئلہ مفتی کو پوچھا گیا اور انہوں نے جواب لکھے۔ کم از کم گھر اندر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی موجود ہوئے، پھر قربانی واجب ہوئے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ جس نے زندگی بھر قربانی جس کی سنت ہے، انہوں نے گھر کے اندر 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی تو تصور ہی کوئی۔ تو جب قربانی کا آغاز ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام، قربانی کا اس چیز نہ تعلق ہی نہیں ہے، سونا ہے چاندی ہے۔ ذرا سوچو جب یہ تاریخ قربانی دی ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام اس وجہ تو حکم ہوا سی کہ انہوں نے گھر چاندی اور سونے کٹھے ہو گئے کہ اپنا بیٹا ذبح کرو؟ تو اس قربانی کے آغاز ہی اس بات کا قصر ہے، اصلاح کر دیں۔ اس کا تعلق سونے اور چاندی نہ نہیں، اس کا تعلق ایک جذبے نہ۔ تو غور فرمائی، قربانی صرف جانور خرید کے اور ذبح کرنے کا نام نہیں، اس سے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے جو قرآن پاک اندر اور حدیث کے اندر کسی تفصیل موجود۔ تو صرف اس ارادے اور نیت نال جانور خریدنا کہ گوشت کھایا جائے گا اور ذبح کرا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ انسان اس تاریخ کے غور کرے، جدو اس واسطے پیسہ الگ کرے، جانور خریدنے کا ارادہ کرے، تو پیچھے تاریخ نو یاد رکھے کہ اس قربانی کے اصل مقاصد اور اس کا اصل درس فلسفہ کیا، کہ کن مشکلات جو گزر کر، کن حالات امتحانات جو گزر کر کے، اور کس انداز ابراہیم علیہ السلام نے اس کا حکم ہے۔ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں، انداز مختلف ہے، ساری زندگی عبارت ہے قربانیاں۔ جس انداز ہی دیکھو گے ابراہیم علیہ السلام، جب تک انسان اس طرح کا نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ایسی شخصیت، ایسا کردار، ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ، ایسی محنت، ایسا جہاد، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حالت اور کیفیت سی۔ قرآن پڑھی، حدیث پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نال وقت حاکم نہ ٹکر نہیں، عقیدہ توحید کی بنیاد، بت توڑے، اس عقیدے نو اجاگر کر لی، قوم نو سمجھایا، عقیدہ توحید کا ہر پہلو اپنے باپ، اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن باپ اور قوم نہ مانی، گھر چو نکال دیتا گیا۔ اس تو پہلے کتنے امتحانات نے، قوم کا مقابلہ، اور پھر آگ کے اندر جانا، اللہ کو پکارنا اور صحیح سلامت باہر نکلنا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے جس وقت قوم نہ مانی، باپ نہ مانا، تو خلیل اللہ علیہ السلام نا امید ہو گئے کہ اب اس قوم کو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
جس قوم کے سامنے اتنا بڑا عجوبہ، اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا ہے اور انہیں توجہ ہی نہیں کی اس بات کہ اتنی بڑی آگ دے وچوں صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام کا باہر نکل آنا، تو انہوں دی ہدایت اور رہنمائی لئی کافی، لیکن قوم نے کوئی توجہ نہیں دی، نہ باپ، نہ قبیلہ، نہ قوم، سارے دے سارے مزید سزا دین سے تلے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس قوم کو واز کا اثر نہیں ہویا، دلائل کا اثر نہیں ہویا، اور اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ کہ کئی دن تک وہ بننے اور چلنے والی ہو شیخا آگ دی، اتنے شعلے اندر سٹیا گیا اور بچا لیے گئے، تو اتنا بڑا معجزہ بھی اگر انہوں دی ہدایت رہنمائی نہیں کافی نہیں اور انہوں دی توجہ نہیں تو گویا دل سخت ہو گئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، پھر فرمایا کہ میں اپنے رب کے راستے سے جا رہا ہوں، کوئی رہنمائی ضرور فرمائے گا، اور انسان اللہ کے راہ پر نکل پڑے تو اللہ ضرور رحمت فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے، ہن تنہائی محسوس ہوئی، ایک آپ کی بیوی ہے سیدہ سارہ علیہ السلام، اور ایک آپ، تنہائی محسوس ہوئی، قوم نو چھوڑن تو بعد، باپ نو چھوڑن تو بعد، علاقہ چھوڑن تو بعد، وہ پھر جذبہ اٹھیا، فرما رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ میری اس وراثت نو، میرے اس دین نو، میری اس دعوت نو میرے پاس کون اس قوم کو پہنچائے، تو اس دعوت کا کوئی وارث اور امین عطا فرما دے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ ایک تفصیل ہے احادیث کے اندر جن طرف صرف اشارہ کر کے بات کو آگے پڑھانا، اے سیدہ سارہ علیہ السلام دے حق جو اللہ نے پھر ایک اور کرامت ظاہر فرمائی، اور آپ کی عزت دی اللہ نے حفاظت فرمائی، تو ہاجرہ علیہ السلام نصیب ہویا، پھر نکاح ہوا، اور ہاجرہ علیہ السلام دے بعد جو اللہ نے آپ کو بیٹا دین کا ارادہ فرمایا، آپ نے منگیا، اللہ نے عطا فرمایا۔ رب ہب لی من الصالحین کے اندر تڑپ ہے، دعا ہے، چاہت ہے، آرزو ہے۔ جواب فرما فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا ایک تحمل والا، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ مفسرین اس مقام پہ لکھا ہے کہ بغلام حلیم، بردبار برداشت کرنے والا، فطری طور سے یہ برداشت اور تحمل اور صبر بڑی عمر کے اندر آتا ہے۔ چھوٹے بچے لئی اتنی عظیم صفت، یہ اتنی برداشت کا تصور نہیں ہوتا۔ بچپن پھر جوانی وہ تھوڑی جی تکلیف بھی، دکھ بھی، محرومی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا دے جواب فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اسی تمہیں بردبار بیٹا عطا کرا۔
یہ واحد ہستی و شخصیت اسماعیل علیہ السلام کہ جنہوں اللہ رب العزت نے بچپن دے اندر ہی وہ خوبی عطا فرمائی ہے جڑی خوبی بڑی عمر چھوڑ کہ آپ کو حلیم بنایا بردباں بچپن تو لے کے سال زندگی اندر آپ کی صرف آپ کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا حکم آیا اور بیت اللہ نو آباد کرنے کا فیصلہ ہوا اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نو اس مقام تے چھوڑن کا فیصلہ ہوا جو حدیث بخاری ہے۔ آپ اس جنگل کے اندر جتنے کوئی آبادی زراعت پانی خوراک کا زہری انتظام کوئی، تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح عقیدہ ہے توحید اور قربانی اور زندگی بھری، اسی طرح اللہ کی عنایات نال بھی انہاں دی زندگی بھری، برکات رحمتہ نزول اس خاندان تے جاری رہی۔ اس مقام تے چھوڑے اور چھوڑ کے واپس پلٹے نے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جا آگے بڑھے، بیوی اور بیٹے کو چھوڑ وہ فطری جڑی اولاد محبت ہوں اس نے تاں دعا فرمائی، فرما ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ میں اپنی اولاد نو ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے کوئی زراعت کوئی آبادی کوئی خوراک رہائش کا انتظام، لیکن اس مقام پہ تیرا گھر ہے جو حرمت والا ہے، تاکہ میری اولاد اس مقام پہ رہ کے نماز کو قائم کرے، نماز کو پڑھے۔ تیلا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگاں دے دل وچ انہاں دی محبت پا، اس جگہ دی محبت، اس بیت اللہ دی محبت، میری اولاد دی محبت، اسماعیل علیہ السلام دی محبت لوگ کھچے آ اس جگہ دی کشش ہر دل وچ پا دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ میری ان اولاد نو اس مقام تے پھلاں دا پاکیزہ عمدہ صاف ستھرا رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کر۔ ابراہیم علیہ السلام دی دعا تے غور کرو، ایک دعا کہ اے اللہ میری اولاد اس مقام تے نمازی رہے، دیندار رہے۔ دوسری دعا میرے اللہ لوگاں دے دل وچ انہاں دی محبت اور اس جگہ دی محبت ڈال۔ تیسری دعا کہ اے اللہ اس مقام تے میری اولاد کو پاکیزہ رزق عطا فرما۔ جدو حدیث بخاری چاہتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہا ہے سفر، تو مائی ہاجرہ علیہ السلام نے 2 مرتبہ پوچھا ہے کہ تھانو کوئی غلطی کوئی قصور کوئی جرم تھانو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ تو جدو کوئی جواب نہیں دیا ابراہیم نے سب خاموش رہے۔ تیسرے سوال سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے انداز سوال بدلے اور فرمایا کہ کیا تو اللہ کا حکم ہے؟ پہلے تو سوال 2 دفعہ یہ سی کہ سانو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی غلطی قصور ساڈا ہے تو بیان کرو۔ آخر ایک باپ اپنی بیٹے نو، ایک شوہر اپنی بیوی نو جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں اکیلا، کوئی قصور کوئی جرم کوئی غلط؟ جی جواب نہیں آیا تو فرمایا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام سمجھی ہاں اللہ کا نبی جو ہے خلیل جو ہے اور نبی کا ہر عمل فعل وہی ہوتا ہے، کہیں اللہ کا حکم نہ آئے۔ فرمایا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان وال فرمایا کہ ہاں ہوں تھی صحیح پہنچی ہو سوال سے کہ میرے اللہ کا حکم۔ تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے مزید پھر سوال کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی، فرمایا جی اللہ کا حکم ہے پھر بے فکر ہو کہ جاؤ، سنو اللہ کدے ضائع نہیں کرے، اللہ کدے پریشان نہیں کرے گا، جو راہ چل پڑیے
اللہ پریشان نہیں کرتا، اللہ ضرور رہنمائی فرمانا جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کے کئی مرتبہ آندے رہے، خیر وفیت پوچھن لئی، ملاقات لئی، سلسلہ آمد و رفت جاری رہے۔ 3 مرتبہ تھا آن کا تذکرہ صحیح البخاری اندر موجود کہ آپ آندے رہے، ملاقات کرتے رہے۔ اور فتح الباری اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کم یعنی زیادہ تو زیادہ وقفہ اگر پیدا سی اپنی بیوی اور بچے کو خریت دریافت کر لی آن دے اندر، تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ پہدا۔ ایک بیٹا جو چھوٹا سی اسحاق اور سیدہ سارہ علیہ السلام، وہ شام دے اندر سے اقصی مسجد شام، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام بیت اللہ اندر سے، تو کم از کم یعنی مہینے اندر 1 مرتبہ ضرور تشریف لے آندے سن۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے، شام تو بیت اللہ آنا اور پھر واپس جانا اور مہینے اندر 1 آدھ سفر کرنا عقل دے یا سوچ دے یا حقیقت کے خلاف نظر آ؟ تو اس کا جواب بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص سواری بخشی تھی۔ ایسے اگر کوئی سفر کرنا پہندا تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ سواری عطا فرماتا، اس سواری نو براق کیا جاتا، اور براق دے اتنے انبیاء کا سوار ہونا اور کئی احادیث کو مثال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اگلے پہر براق پہ سفر کر کے آندے اور پچھلے پیر واپس پلٹ جا، تو مہینے اندر 1 مرتبہ ضرور اپنے بیوی اور بچے کو تشریف لے آنے، حالات و واقعات یا گائی نہیں اور دیگر معاملات جناب اخراجات یا نان و نفقہ یا جو خدمت لئی ضرور تشریف لے آنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام براق تے آنا اور چڑھنا اور بھی کئی روایات و اشارے کنایہ سے موجود۔ مثلا معراج کی رات سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی براق وہی سواری لائی، تو جس وقت آپ سوار ہونے لگے تو وہ سواری ڈری بت گئی۔ تو یہ بات کہی گئی سی نا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا سی اے براق ٹھہر جا، جڑا اج سوار تواڈے تے ہون لگا اس جیسا سوار اج تو پہلے تواڈے تے ہویا نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ تو پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دی اس سواری رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام 1 مرتبہ جس وجہ تو میں سارا واقعہ اختصار اور سنا آتا ہے، 1 مرتبہ تشریف لے آ رہے ہیں اپنے بیٹے دی ملاقات، اور اس وقت عمر کتنی ہے، فلما بلغ معه السعی، جدوں بیٹا انگلی پھڑ کے نال چلن جوگا ہو گیا نا اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اس طرح اور کئی دفعہ آنا کا تذکرہ صحیح البخاری وغیرہ ہے۔ اس آمد کا ذکر قرآن پاک کیونکہ چھوڑ کے چلے گئے سر نا، پھر آنا آئے تشریف لائے، بیٹا چل پھر رہا ہے اور خواب آپ کو آ چکا ہے، اس خواب کی تعبیر لئی، اس خواب کی تصدیق و تائید لئی، اس خواب نو سچ کرن لئی ہی ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے اور نال لیا اپنے بیٹے اسماعیل، اور چل بڑے نے بیت اللہ تو نکلے اور مناول چل، جس مقام تے آج قربانی گاہ ہے، جگہ ہے قربانی کرن۔ تو 3 مرتبہ مسند احمد وغیرہ اندر حدیث کہ 3 مرتبہ راستے تے شیطان
آیا اس نے کوشش کی ایک دفعہ صفا مروہ کے کول جتھے صحیح ہو اور آگے جمرہ وسطیٰ کول اور رکبہ کول 2-3 مرتبہ شیطان نے کوشش کی تھی کسی طریقے قربانی کا آغاز نہ اور یہ سنت نہ بنے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو بعد آ جا رک جا مختلف قسم دے خیالات کو لے آنے کی کوشش تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھرے سٹتے رہے کنکریاں مارتے رہے پیچھا ہٹاتے رہے اور آئے اس مقام سے جسے اپنے بیٹے نو لٹانا اسے مفسرین نے بڑی پیاری بات کی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو مشورہ لیا اور اطلاع کی ویسے بھی باپ کی حیثیت نال بیٹے نو پڑھ دے چھری ہیٹ رکھ دے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا سی جو وہی تے آئیے ابراہیم علیہ السلام امتحان تے ہے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو مشورہ کیوں لیا ہے رائے کیوں لی فرماتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام ذہنی طور سے تیار ہو جائے اللہ دے حکم دی اطاعت اچانک ہی چھری آئے اور اطلاع نہ ہو تو بیٹا کہیں کوئی ایسی بات نہ کہے جو انہوں نے شان و مرتبے کے خلاف اور دوسری بات فرماتے اس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے نو نیکی دے امور دے اندر بھی اس کو مشورہ کرے نیکی دے امور تیسری بات کہ بیٹا اپنے اطاعت کا اظہار کرے گا تو جس طرح ابراہیم ثواب شریک سی اللہ اسماعیل نو بھی ثواب شریک کرنا چاہتا کہ بیٹا اپنی رائے اپنی اطاعت اپنی محبت اپنی عقیدت احسان جو کرے باپ پوچھے گا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اے بیٹے میں خواب ویکھیا کہ تانوں ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا تری یہ بارے تیری رائے تیرا خیال تو کی وینا ہے تو کا کی خیال یہ جواب دیکھو ذرا برابر بھی توقف نہیں کیتا ذرا برابر بھی رکے نہیں ذرا برابر ٹھہرے نہیں سوچیا نہیں اللہ کا حکم نہ فرمایا بیٹے میں خواب جانتا ہے حقیقت بیٹا کہ میرا باپ خلیل نبی ہے اور خواب اللہ دی بھائی ہوں کی فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر اے ابا جی وہ کر گزرو جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیتا ہے آیا خواب جواب بیٹا کی آتا ہے ماں تو عمر جڑا تمہیں حکم ہوا ہے اس کا مطلب اسماعیل اچھی طرح سمجھتا ہے کہ باپ کا خواب اللہ کا حکم ہے وہی فرما ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے ابا جی اگر اللہ نے چاہیا تو میں ضرور صبر کرانا اللہ دے حکم دے آگے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار ہو گئے ذبح کرن لئی اور ذبح ہو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر لئی اسماعیل ذبح ہونے لئی تیار ہوئے اور اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین دوئے مطیع فرمبردار تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے نو جبین دے بل ماتھے دے بل الٹا لٹا چھوڑے ہے وتلہ للجبین ماتھے دے بل بچے نو لٹا چھوڑے ہے اور مفسری نے لکھے ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو الٹا چن لیا جناب لٹایا ہے تاکہ بیٹے دی اکھا سامنے ہون چہرہ سامنے ہوئے کہتے وہ محبت باپ دی جوش دے اندر نہ جائے اللہ دے حکم دی اطاعت دے اندر کہتے سستی نہ ہو جائے کہتے لیٹ و تاخیر نہ ہو جائے اور بیٹا بھی عجیب حدیث مسند احمد دے اندر اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپا جی جدو میں ذبح ہو جاواں گا ذبح کرن تو بعد تسی تے کوئی کپڑا چادر نہ لے آئے نہیں میں نے کس طرح دفن کرو گے میں نے کس طرح کس کپڑے اندر لپیٹوں گے فرمایا بیٹا ایسا کپڑا تے ساڑھے کول موجود کوئی نہیں
مسند احمد دے اندر حدیث ہے پاک اسماعیل علیہ السلام اٹھے نے اپنی قمیض نو اتار رہے نے اور فرمایا ابا جی جدوں میں قربان ہو جاواں ذبح ہو جاواں مینوں اپنی اس قمیض دے اندر میرے گوشت نو اکٹھیاں کر کے میرے جسم نو اکٹھیاں کر کے نا اس قمیض دے اندر ہی من کفن دے چھوڑیا جے من قبر دفن کر چھوڑیا جے اندازہ کرو قرآن نے کی فرمایا فرما فلما اسلم وتلہ للجبین جس طرح مطیع ابراہیم ہے اسی طرح مطیع اسماعیل علیہ السلام نے جی اطاعت گزار ابراہیم ہے اویں اطاعت گزار اسماعیل ہے جس جذبے نال ذبح کرنا چاہتا ہے ابراہیم اسی جذبے نال ذبح ہونا چاہتا ہے اسماعیل تا دعا واسطے کو لفظ آیا ولما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ جدوں دونوں تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے نو لٹا چھوڑیا اور ذبح تو چھری جناب چلا رہے ہیں چھری چلاندے گئے حدیث پاک اندر آندا ہے چھری چلتی نہیں ابراہیم علیہ السلام زور لا رہا جدوں چھری نہیں چلی تو فرمایا اچانک کی ہویا ہے بیٹا نیچے سے سام جناب لیٹیا ہویا چھری چلا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اسا آواز دیتی اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا تسا اپنا خواب پورا کر چھوڑیا ہے جو تسا ویکھیا وہ پورا ہو گیا ہے تسا اپنے بیٹے دا خون تے خواب اندر کو نہیں ویکھیا اپنا بیٹا ذبح شدہ تے کو نہیں ویکھیا تسا اپنے بیٹے دے تے چھری رکھ کے چلاندیاں ذبح کردیاں ویکھیا سی جتنا ویکھیا سی ایک ایک خواب دا جناب ادا پوری ہو گئی ہے اتنا ہی ویکھیا سی میرے پیغمبر کہ انی اذبحک میں تنوں ذبح کر رہا ہاں ذبح کیتا ہویا نہیں ویکھیا خون بہندا ہویا نہیں ویکھیا قد صدقت الرؤیا تسا اپنا خواب پورا کر وکھایا ہے اے پیچھے ذرا پلٹ کے ویکھو ویکھیا ہے وفدیناہ بذبح عظیم اسا بہت بڑا او دے فدیے دے اندر او دے جناب قربانی واسطے ایک بہت بڑا جناب میڈا چھترا عطا فرمایا آسمان تو اتار دیتا ہے فرمایا انہوں ذبح کرو تے ابراہیم علیہ السلام پریشان نے پھر میرا بیٹا تو قربان کوئی نہ ہویا پھر میری قربانی فرما وترکنا علیہ فی الآخرین اے ابراہیم علیہ السلام یہ تہاڈا جذبہ اطاعت جذبہ قربانی میں ان قبول فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ تہاڈی ادا زندہ رہے گی قیامت تک یہ تہاڈی ادا یہ تہاڈا انداز یہ تہاڈا طریقہ فرمایا زندہ رہے گا لوگ جانور ذبح کرتے رہیں گے تاہی قرآن پاک نے فرمایا کہ قربانی دے جانور اے اللہ دی شاعر نے اللہ دی نشانیاں تو جدوں جانور خریدو فرمایا اس سیاق و سباق ذہن چوئے کہ کنہ دی سنت اور انہاں دا عقیدہ اور منہج تے سوچ و فکر اور کیسے انسان سن کیسی شخصیت سن جنہاں دی اس سنت نو زندہ کرنا حکم اللہ نے سانو عطا فرمایا دیکھی قربانی دا ایک تاریخ ایک منظر کے سامنے رکھی کہ اللہ کی نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اللہ نے تازہ کرنا ہے اور اللہ کی نشانیاں جو شاعر جو ہے اور شاعر کی تعظیم ضروری وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ دی تعظیم اللہ دی شاعر دی تعظیم اور تقریب تواڈے تے واجب ضروری ہے فرض تعظیم کیا عزیز تعظیم کرنے کی کوشش کرنے بس فرمائیں جانور شاعر نشانی یہ تعظیم کرو بھائی گھنگرو پا لو یہ مہندی لا لو یہ جناب کوئی کوئی کلیاں وغیرہ لگا لو انہوں سجا لو اچھی رسی پا لو باہر لے کے چلو پھرو نہیں تعظیم یہ ہے کہ جس شریعت دے حقوق پورے ہو تعظیم یہ ہے کہ جانور خریدو اچھا ہو پلیا ہوئے قیمتی ہوئے خوبصورت ہو پھر انہوں گھر لے آؤ انہوں خوراک چارہ پاؤ تاکہ بھوکا نہ رہے تعظیم کرو اور پھر تعظیم یہ ہے کہ صحیح مسلم حدیث نبی علیہ السلام ذبح کرن دے وقت بھی قربانی دے جانور نو آسانی راحت سکون پہنچاؤ چھری اتنی تیز کرو کہ اس جانور نو تکلیف نہ پہنچے تڑپتا نہ رہے
تعظیم و تکریم ہے اس جانور کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دے ذریعے جڑا درس و سبق وہ سمجھیے کہ قربانی دا جانور یہ درس دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ جدوں بھی جانور ذبح کرنا ہے تو کس دے نام تے اللہ دے نام، اور کوئی ایسی ذات ہستی شخصیت نہیں ہے جہدے نام تے جانور ذبح کیتا جائے۔ یہ حق ہے اللہ کا، عبادت ہے جانور ذبح کرنا۔ قربانی کی صورت صدقے کی صورت دے اندر یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور قربانی کے ذریعے درس اور سبق دیتا جا کہ جی آ جانور اللہ دے واسطے ذبح کر رہے ہو، ہمیشہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی اور بدنی عبادت اللہ واسطے، یہی جانور غیر واسطے آ جائے فرما انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مردار اور دم مسفور، رگا دا پیدا ہویا خون اور خنزیر دا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جڑا جانور غیر اللہ دے نام تے منسوب کر دیتا جائے، جڑی شے غیر اللہ دے نام تے ونڈی جائے تقسیم کیتی جائے تواڈے تے حرام کر دیتی گئی ہے۔ حلال جانور جدوں بھی ذبح کرو گے اللہ دے نام تے، اللہ دا حق کے، اللہ تو بغیر کسی دے نام تے ذبح کرو گے، 1,00,000 جانور ذبح کر دو پھر بھی حرام ہے، اس بندے دی قربانی قبول نہیں یہ دا دل و دماغ صاف نہ ہوئے کہ قربانی اللہ واسطے، صدقہ اللہ واسطے، عشر اللہ واسطے، خیرات اللہ واسطے، نظر اللہ واسطے، نیاز اللہ واسطے، حق اللہ دا ہے، اللہ تو بغیر کسی دا حق نہیں۔ جب تک یہ عقیدہ منج نہ ہوئے اس وقت تک قربانی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو۔ یہ جنہاں دی سنت ہے انہاں دا اوڑنا بچھولنا چلنا پھرنا صبح شام ایک لمحہ اللہ دی توحید لئی۔ ابراہیم علیہ السلام دور شدہ تصور ہوئے کہ قربانی میں کرنی ہے تو اللہ واسطے کرنی ہے، ریاکاری نہ ہو، سنو نہ ہوئے، بناوٹ نہ ہوئے، لوگوں غریب دستہ نہ پھرتا ہوئے، وہ ویکھ لو وقت پھر میں 80,000 دا لے آندا ہے جانور، سناؤ 80,000 دا لے آندا ہے، اخباراں تے تشہیر ہوئے، فوٹو آئے فلان انہاں دا جانور خرید لیا ہے۔ اچھا خریدو، مہنگا خریدو، خوبصورت خریدو، پلیا ہویا خریدو جانور، لیکن ریاکاری نہ ہوئے مطلوب دل دے اندر۔ یہ ریاکاری آ گئی تو سمجھو کہ اللہ تھوڑی اس قربانی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ جانور تے رب کو پہنچنا نہیں، وہ گوشت نہیں پہنچنا، اصل پہنچن تے ہے دل دی کیفیت۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ قرآن فرماندا ہے کہ ہرگز تواڈے قربانی دی گوشت تے چمڑے میرے کو نہیں پہنچدے، میرے کو تواڈے دل دی نیت پہنچدی، دل دی کیفیت، دل دا ارادہ تساں کادے لئی کیتا ہے، کیوں کیتا ہے، کس واسطے کیتا ہے۔ اس واسطے کہ گوانڈی یہ کہن گے بیچارے قربانی کوئی نہیں کی، اس واسطے کیتا جے بلو بچے گوشت کھا لین گے، اس واسطے کیتا کہ کہن گے پتہ لگے آج ماشاءاللہ قربانی دا جانور خریدیا تے پتہ لگے تھوڑے مال دا، پیسے دا، چودھری پنے دا اور جناب اس مقام دا، اس واسطے کیتا جے تے فرمایا جس واسطے کیتا جے یہ چیز تمہیں مل جائے گی، کیونکہ حدیث ہے قیامت والے دن سب تو پہلے جہنم نو بھڑکایا جانا ہی ریاکاراں دی وجہ، جڑے ریاکار دکھلاوے لئی عمل کرنے والے سب تو پہلے قیامت نو جہنم میں چوج داخل ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 بندے لے آئے جان گے، ایک حافظ، قاری، عالم، خطیب، دوسرا سخی سخاوت کرنے والا، اور تیسرا شہید اللہ راج قربان ہونے والا۔ تینوں نو رب پوچھے گا، قاری کو لو، خطیب کو لو، واعظ کو لو، بھائی تو کی کرتا رہا یا اللہ اور کی چاہیے؟ سارا زندگی قرآن پڑھاتا رہا، پڑھتا رہا، واعظ کرتا رہا، نصیحت کرتا رہا، تقاریر، جمعے، خطبے، دروس۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولنا ہے، میرے دربار آگے بھی جھوٹ بولنا ہے، تو اس واسطے کیا سی کہ دنیا کاری تے عالم تے علامہ کیا جائے، وہ کہہ دیتا گیا ہے میرے کو تیرے واسطے کچھ بھی نہیں سوائے جہنم۔ دوسرا بندہ لایا جائے گا شہید،
بھائی کوئی عمل پیش کر جنت چھان لئی. اللہ جی سب تو عزیز بندے جان ہوندی ہے، تیرے راج خرچ کر کے آیا، ذبح ہو کے آیا، قربان ہو کے آیا، شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولنا ہے تو اس واسطے کیا سی تیرا بہادر کیا چاہے، تیرا بڑا بہت بڑا مجاہد کیا چاہے، تیرا بہت بڑا سپاہ سالار کیا چاہے، تو کر لیا، تیرے کو شہرت مل گئی، مقام مل گیا دنیا میرے کو سوائے جہنم دے کچھ. بھائی سخی تو کی کر کے آئے؟ اللہ جتنا مال دیتا ہے راج خرچ کرتا رہا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بول لے، تو تے مال خرچ کیتا اس دن سخی کیا جائے. بڑی جناب ماشاءاللہ قربانی خریدنے نے مزہ آ جاتا ہے، اینے جانور دو دو چار چار جانور ادھر سارا کچھ سخاوت کرتا رہے ہے نا. جس ارادے و نیت نہ لئی وہ تیرا پورا ہو گیا ہے، تین دنیا مل گیا ہے. تیرے کو واسطے میرے دربار سوائے جہنم دی آگ دے کچھ. ریاکاری تو اپنے آپ کو بچاؤ، اچھا خریدو، مہنگا خریدو، پیارا خریدو، لیکن تشہیر نہ کرو. اللہ کو ڈر کے اللہ لئی تصور ہوئے جانور خریدو تے دے ذبح کر لگے کہو اللہم منک، او اللہ کا اللہ اس جانور نو سانو دیون والا بھی تو ہے تے اساں بھی تیرے نام ہی دیتا ہے، دین والا بھی تو سے ہے بھی تیرے اللہ ہی اور تیرے نام دی دے رہا. لہذا اللہ میرے والوں میرے گھر والے والوں قبول فرما. بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ ساڑھے والوں قبول فرما لے، گھر والے والوں قبول فرما لے. یہ جانور دیون والا بھی تو ہے، جے تو نہ دے تو ساڑھے کول کوئی شے. اللہ تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، رازق تو ہے. یہ رزق تیرا ہے، مال تیرا ہے، تو عطا کیتا ہے. اساں بھی تیرے نام تے خرچ کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. اللہ تو راضی ہو جا. بسم اللہ اللہ اکبر تے اللہ اس جانور نو قبول فرما. ریاکاری نہ ہو. تیسرا درس ہے قربانی دا، پیغام ہے، فلسفہ ہے اس قربانی دا کہ سنت دے مطابق قربانی. اگر کوئی کہے کہ شاید کل وقت نہ ملے، پرسوں وقت نہ ملے، کل ہو سکتا ہے جناب جدوں چند چڑھ جائے ذی الحج دا، شاید 10 ذی الحج نو میں ہوا نہ ہوا، اللہ راضی کر لواں، یکم ذی الحج نو جانور ذبح چکراں. 100 جانور اج ذبح کرو، گوشت کھا لو گے، قربانی ہوئے گی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہی پیغام قربانی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے عمل کی تو ہے اللہ قبول نہیں فرما. قربانی اللہ کی عبادت، یہ ٹائم شریعت مقرر کرے گی، اپنی مرضی نہ نہیں ہو سکتا. لوگ سانو پوچھتے ہیں نا بس تسی صدقہ خیرات دے قائل نہیں، اسی نے صدقہ کرو، خیرات کرو، ونڈو غریباں نو کھلاؤ پلاؤ. اچھا اسی 11ویں والے دن دیگ پکا کے وہ بھی تو غریباں دے نام نو ہی دینے، فقیراں دینے، مسکیناں دینے، غریباں دینے، حقداراں نو دینے. وہ جڑا تسی آندے ہو یہ حرام ہے، یہ دی کی پھر وجہ ہے؟ وہ بھی تو صدقہ خیرات سال ثواب نہیں ہے نا. سنو جدو 11ویں نو ہی قربان جناب ایک دیگ ونڈی جائے وہ کوئی فلسفہ تے ہے نا، کوئی وجہ تے ہے نا. بس 11ویں کیوں؟ غریب تے اج بھوکا ہے، غریب نو تے اج بھی ضرورت ہے چاولاں، اج بھی ضرورت ہے مال دی، کھان دی، پین دی. 11 تاریخ تک وہ انتظار کیوں کرے؟ 11ویں دا وقت دن تعین کیا کیتا ہے؟ قرآن نے تو نہیں کیتا، حدیث نے نہیں کیتا، جے تساں کیتا ہے. کسی صدقے دا وقت طے کرن دا کسی عام بندے نو حق حاصل نہیں. قرآن بیان کرے یا محمد رسول اللہ بیان فرما. قربانی دا وقت کس نے طے کیتا ہے؟ قرآن نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی تے عبادت، یہی تے انداز ہے شریعت دا کہ وقت اپنی مدینہ دین نہیں طے وقت طے ہو سکتا عبادت دا نہ اور شرع. ایک ہی چیز سنت دی رکھی کہ جانور ویکھو، دے کن ویکھو، دے سنگ ویکھو. کدے کدے میں سوچنا حیران ہونا کنا دا سنگاں دا گوشت نال تعلق کوئی نہیں، چمڑے نال تعلق کوئی نہیں. کنا دا کسے گوشت کھاونا، سنگاں دا کوئی گوشت کسے کھاونا. سنگ ٹوٹے ہون نہ ٹوٹے ہون جی، کن چرے نہ ہوئے جی، کن سوراخ نہ ہوئے، لنگڑا نہ ہوئے، بس لنگڑے دا گوشت گھٹ جائے گا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. کانا نہ ہوئے، اکھ دا ڈیلا کسے کھانا ہے. اے وجہ کی ہے کہ سارے عیوب ایسے رسول اللہ نے گنوائے نے جنہ دا گوشت دے چمڑے نال تعلق ہی کوئی نہیں. یہ تھوڑا جا کان گول سوراخ ہو جائے تے جانور دے حسن جی کوئی فرق نہیں آتا، قیمت جی فرق نہیں آتا.
لیکن قربانی لئی منع کیوں کیتا ہے؟ تاکہ قوم پابند ہو جائے محمد رسول اللہ دی حدیث سے، عقل، دماغ، سوچ، فکر سب کچھ تابع ہو جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یا رسول اللہ کیوں کن سوراخ ہوئے تے من ہے، کیوں سنگ ٹوٹے ہون تے من ہے؟ فرمایا تنوں پوچھن دا حق نہیں، تن تربیت دیونی ہے کہ رسول دی بات تے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو رسول فرمائے حق سچ مانی جاؤ، اطاعت کیتی جاؤ، گردن جھکا دو، مطیع بنو، فرما بردار بنو، معترض نہ بنو، اعتراض نہ کرو اور سوچو نہ کیوں بس رسول اللہ نے ایویں کیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت عمل کے سامنے اپنی گردن جھکا دو۔ یہی فلسفہ ہے اس قربانی دا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو ہٹ کے کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول دیکھنا صحیح البخاری دی حدیث، انہوں نے جانور ذبح کر چھوڑے سویرے سویرے، نماز پڑھی فجر دی تے جانور چ ذبح کر۔ ہن ذرا غور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر دے سامنے گلی چ گزرے تے خون گھر دی جڑی نالی سی نا باہر گلی ال وہ خون آ رہا سی باہر۔ نبی علیہ السلام حیران ہوئے، پریشان، پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں صحابی دا ہے، انہوں بلاؤ، یہ گھر خون باہر آ رہا، خیر تو ہے؟ باہر نکلیا صحابی، عرض کرتا ہے محبوب جی میں آج قربانی، نبی صاحب عید پڑھان لی جا رہے ہیں، قربانی دا خطبہ دین لی عید پڑھا۔ یا رسول اللہ میں سویرے سویرے قربانی کر چھوڑی۔ آپ نے فرمایا تو سویرے کیوں کیتی؟ کتنا فرق لگا ہوئے گا؟ فجر تو بعد جو قربانی کیتی، عید کی نماز کا کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ گھنٹہ ہوئے گا، 1.5 ہوئے گا، 2 ہوئے گا، 2 گھنٹے کا فرق لگا ہے، کی ہو گیا کی ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ نیت ارادہ تے رکھی؟ ہوں ارادے تے غور کریا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے محلے اندر غریب بڑے نے تے میں چاہے کہ سویرے جانور ذبح کر کے غریباں دے گھر گوشت بھیجاں تاکہ میرے تو پہلے کوئی غریب کسی ہور دا گوشت نہ کھائے، اللہ مینوں ثواب عطا کر۔ دسو نیت کتنی پکیزہ ہے، سوچ کتنی پکیزہ ہے کہ غریب گوشت کھان تو سب تو پہلے میرے گھروں گوشت جائے تو وہ کھان عید والے دن تو مینوں اللہ اجر دے، ثواب دے۔ ہوں دسو نبی علیہ السلام نے کی فرمانا چاہیے؟ کوئی نہیں پیاریا، حرج کوئی نہیں، 2-4 گھنٹے کا فرق لگ ہی جاتا ہے، نہیں آپ شاباش دیں دے، کوئی گل نہیں، کوئی اس طرح بھی ہو جاتا ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کر لینا ہے، نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے سن لے، گوشت تو بھی کھا لیں گا، تیرے دوست بھی کھا لیں گے، تیرے پڑوسی بھی کھا لیں گے، اللہ نے قربانی قبول کوئی نہیں کرنی۔ یہ قربانی نہیں، گوشت۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کو قربانی وہ ہوئی ہے جن عید کی نماز پڑھ کے قربانی کیتی ہے، کیونکہ میں محمد کا طریقہ ہے میرے طریقے دے مطابق، اپنی مرضی 1 گھنٹے کی بھی گنجائش نہیں۔ 1 گھنٹہ تو 1 گھنٹہ اللہ کی قسم ہے، سنت تو آگے پیچھے 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ فلسفہ ہے، یہ راز ہے، یہ درس ہے، یہ سبق ہے، پیغام ہے اس قربانی کہ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہی عمل کرنا پے گا۔ اور قربانی جذبہ پیدا کرنے کا نام ہے کہ یہ مال اور یہ جان تو ہڈی نہیں، یہ اللہ دی جان دیون والا بھی اللہ ہے تے مال دیون والا بھی اللہ ہے، اور اس کا اصل مالک ہوئی یہ سارے کول تے امانت، یہ روح، یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ اکھاں، دیکھنا سننا اللہ دی قسم امانت ہے۔ جدو چاہے اکھاں دی بصارت واپس لے لے، اندھا کر چھوڑے، جدو چاہے بہرا کر چھوڑے، گنگا کر چھوڑے، لنگڑا کر چھوڑے، لولا کر چھوڑے، یہ امانت ہے اس وقت تک جب تک وہ میرا خالق و مالک خود چاہے، یہ اندر ساڑا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جی کوئی اختیار نہیں تو پھر اپنی مرضی کیوں کر دے ہو؟ میری مرضی مان لو، اصل اس کا مالک میں ہاں، تمہیں میں دیون لگیا سودا کیتا سی، یہ سودا ایسا روحانی ہے، کاش انہوں سمجھ لو۔ قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے مومناں نال میرا سودا ہویا ہے کہ جان تے مال یہ تواڈے کول امانت نے، یہ تسی کول رکھو، سنبھالو، سمجھو، کھاؤ پیو، لیکن جدوں میرا دل کرے گا میں اس نو جان بھی واپس لے لاں گا، مال بھی جدوں جتھے جتھے منگتا رہاں گا، تسی دیون دے پابند ہوو گے،
اور جے میرے کہن دے مطابق یہ استعمال کرو گے جان تے مال نو، یہ دے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماواں۔ اے ویکھ لو ساڈے ملک دے اندر پاکستان جتنی زمین ہے نا، اسی دے عارضی مالک، ہر بندہ تقریباً یہ پاکستان دے قانون نو جان، اصل دی مالک کون ہے؟ پاکستان دی حکومت، اسی نہیں۔ اسی تے ملکیت ساری عارضی ہوندی، جدو حکومت چاہے بھائی اتوں میں سڑک گزارنی، اتنے میں کوئی مل لاؤنی، اتنے کوئی میں جی موٹر وے گزارنا ہے، تو اسی کہہ سکتے ہیں بس اتوں نہیں لنگن دیں پروں لنگو، نہیں، سانو زیادہ تو زیادہ ہی کہن گے پیسے لے لو، جڑا عارضی ملکیت تواڈے کول ہے خرچہ لے لو، جڑا اتنے خرچ ہویا وہ لے لو، زمین چھوڑ دو، کیونکہ اصل مالک اس زمین دی پاکستان دی حکومت۔ اللہ فرماندا ہے اصل مالک تواڈی جان تے مال دا میں ہاں، تے جدوں میں لیونا چاہواں ادوں تہاڈا جڑا خرچہ ہویا محنت ہوئی ہن تک تساں امانت سنبھالیے، او دے بدلے میں تانوں جنت عطا فرماواں۔ لیکن مال تے جان میری ہے، تہاڈی نہیں، یہ جذبہ، جب تک اس قربانی ذریعے ہی جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ دیکھنا ایک صحابی رسول ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جہاد وچ مال غنیمت اکٹھا ہویا، ایک ڈھیر مال دا لبیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابی نے بلایا، فرمایا اے سارا مال تیرا ہے، جا خوش ہو جا، اتنا مال غنیمت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دے رہا۔ یہ مال دے کھلو کے نا، سنن نسائی دی حدیث ہے، رو پیا۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا بس شاید تھوڑا مال دیتا ہے، حالانکہ دوجے نال ود دے رہا وا تے رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں، روندا کیوں ہے؟ آندا یا رسول اللہ میں جہاد کے اندر مال لین نہیں سی آیا، اپنی انگلی دا اشارہ گردن وال کردا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا سا ایتھے تیر لگے تے میں اللہ دے راہ ذبح ہو جاواں، میں تے شہید ہونا آیا سا، میں مال لین نہیں آیا۔ میں کیڑا بد نصیب مال لے کے جا رہا ہاں، تے یا رسول اللہ جے اے مال، اے جڑا مال جے میں نے دنیا مصروف کر چھوڑیا، مشغول کر چھوڑیا تے جہاد رخ موڑ لیا، پھر کی بنے گا؟ میں تے قربان ہونا رہا سا۔ نبی علیہ السلام دے طرف ویکھ رہا ہے، اپنا انگلی دا اشارہ اپنی گردن ول کر رہا ہے، اور گردن تے ہاتھ رکھ کے آنا، یا رسول اللہ میں چاہتا سا ایتھے من تیر لگ جانا، میں مال نہیں سی جاننا۔ نبی علیہ السلام میرے صاحب اے مال ونڈ چھوڑو، اینو چھڈ دو اپنے حال تے، میں انج لگدا ہے جس سچے دل نال آیا اللہ نے اس سچائی نو پورا کر دینا ہے۔ سویرے جہاد کیتا، اللہ دا راج لڑیا، شہید ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی میت دے قریب آئے نے، صحابی فرماتے نے اللہ دی قسم ہے جتنے نے کل اپنی انگلی دا اشارہ کیتا سی اتھے ہی تیر لگیا ہویا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ اللہ نال سچ بولے اللہ دی سچائی دی تصدیق انج فرما دیندا ہے۔ فرمایا ویکھو اللہ نے جو کیا سی نا تے سچ نو پورا کر چھوڑیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی، اے جذبہ قربانی ذریعے اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تواڈے مال تے جان نال محبت نہ ہوئے، جدوں اللہ چاہے واپس لے لوے تو راضی رہو، خوش رہو، ناراض نہ ہو۔ ابو طلحہ انصاری اپنے باغ وچ نفلی نماز پہ پڑھدا ہے، آخری حدیث سن لو، نفلی نماز پڑھ رہا ہے اپنے باغ، نفلی نماز پڑھدیا سامنے ویکھیا ایک چڑی ہے، ایک پرندہ ہے، باغ اتنا گھنا اتنا پیارا کہ وہ چڑیا پرندہ وچوں اونڈنا کی کوشش کرتا ہے، لیکن انہوں راہ نہیں لب رہا اتنا نکلن دا، اتنا گھنا باغ تے وہ چڑی پرندہ پھسیا ہوا، ادھر اڑتا ہے ادھر اڑتا ہے، اتنا باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، راہ نہیں لب رہا۔ صحابی رسول نماز دے اندر ہے، تو نماز جی خیال نماز کوئی نہ رہا، چڑیا ہو گیا، پتہ کی آنا باغ تے ہویا نا، باغ تے انہوں اندر ہے گھنا باغ، ایک چڑیا نو باہر جان دا راہ نہیں مل رہا، اتنا میرا باغ ہی باغ جیڑا گھنا اور پیارا ہے۔ فرماندے نے نماز مکمل کی تے چڑیا تے باہر اڑ گئی، لیکن اے نے ہوش حواس سن خیال ہے ابو طلحہ تیرے باغ نے، تیرے باغ دے حسن و جمال نے تیری نماز نو ضائع کر چھوڑیا ہے، تو سارے نماز باغ دے خیال رکھی رکھیا ہے، چڑیا دے خیال رکھی رکھیا ہے، نماز تے گئی، کیڑی نماز ہے؟ نفلی، ساڑی تے فرضی رہ جاندی ہے تے نفلی دی حالت کیفیت دیکھو تے کی آیا، آپس آیا نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر فرمایا محبوب جی گواہ ہو جاؤ، میں وہ سارا باغ اللہ راج قربان کر چھوڑیا ہے۔
جنہیں میں نماز تو غافل کیتا سارا پاک اللہ دے راہ قربان میں نے دی محبت نہیں چاہیے یہ شاعر اللہ دی تعظیم ہے نماز بھی شاعر اللہ دی نشانی ہے روزہ زکات حج قربانی اللہ دی شاعر نے نشانیاں نے انہاں دی تعظیم ضروری ہے فرض بعض لوگوں کا ذہن بڑا عجیب جو ہوتا ہے کہ قربانی ویکھو انہیں جانور ذبح کرنے کی لوڑ ہے اگلے دن فلسفی نے لکھا ہے اتنے جانور پتہ نہیں مسلمان پاگل نے بے وقوف نے نعوذ باللہ انہیں جانور ہن 30-40 لاکھ جی حج تے ہون گے تے ہر حاجی ایک جانور تے ذبح کرے گا پھر پوری دنیا کتنے لاکھوں کروڑوں جانور یہ تے کئی ہسپتال بن سکتے ہیں کئی مریضاں دا جناب علاج ہو سکتا ہے کئی جناب بچیاں دیا شادیاں ہو سکتی ہیں مسلمان پاگل نے بے وقوف نے اتنے جانور ذبح کرتے ہیں یہ ظلم زیادہ یاد رکھیے ایسے لوگ مغربی تہذیب کے دل دادا لوگ نے لا علم نے بے شعورے نے شریعت تو دور نے اللہ دی قسم ہے قربانی اللہ دی نشانی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اور یہ نال کئی لوگوں کا کاروبار شریعت نے وابستہ کر چھوڑا تو جیڑا بندہ اعتراض کرتا ہے نا ایک بڑے ساڑھے محدث نے عالم نے بڑی پیاری بات لکھی فرماتے ہیں کہ جنا جڑا قربانی تے اعتراض کرتا ہے نا بھائی قربانی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ تے عقل دے خلاف اتنے جانور ذبح ہو جان وہ کوٹھی جا کے ویکھو تو وہ لیٹرین جا کے ویکھو وہ پوچھو بھائی ایک لیٹرین تے 10 لاکھ لا چھوڑی کسی کا جہیز نہیں سی بن سکتا یہ کسی کا ہسپتال نہیں سی بن سکتا اتنے آخر کی وجہ نہیں کوٹھی تے نہ پیسہ خرچ کیوں کیتا ہے یہ لیٹرینا تے واش روما تے انہاں پیسہ خرچ کیوں ہویا ہے یہ سارے جڑے دنیاوی معاملات تے پیسہ خرچ ہویا کیوں ہویا ہے یہ کوئی اعتراض ہے شریعت کے بارے سنو اور پھر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ قربانی دے ذریعے اللہ نے کئی لوگوں دے کاروبار منسلک کر چھوڑنے اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ کہ جانور زمیندار لوگ خریدن گے پالن تو بعد قربانی دے موقع تے اس نے جناب ٹرکاں ذریعے اور گڑیاں ذریعے لد کے منڈی چ لے آن گے بتلاؤ کتنے لوگ نے گاڑیاں جنہوں کا کاروبار بڑھے گا چلے گا پھر وہ جانور بیچن گے ایک جائز منافع اور انتہائی قیمتی منافع لین گے سال دی بچیاں دی روٹی بنان گے پھر آگو جانور خریدن والے گھر خرید کے لیا کے کئی دن چارہ ڈالن گے چارے والے لوگ اپنے سال دا جناب گزران اور بچیاں دی روٹی بنان گے پھر قصاب ان جانوروں ذبح کرن گے سال دی روٹی وہ اپنے غریب بچیاں لئی وہ بنان گے اب مزدوری دے بدلے پھر گوشت ہر غریب و امیر کھائے گا اس کے بعد قربان دے چمڑے بکن گے اور جناب ایک جائز منافع چمڑے نال منسلک لوگ وہ حاصل کرن گے پھر جب جناب خریدن تو بعد اس دے اگے جناب مدارس ادارے فلاحی خدمت خالق اس چمڑے دے پیسے نل مدارس دا سلسلہ چلے گا دین دے دارے دا سلسلہ چلے گا خدمت خلق ہوئے گی لوگوں کا علاج معالجہ ہوئے گا ڈسپنسریاں تے ہسپتال تے فلاحی ادارے چلن گے پھر آگے بڑھیے وہ سارے چمڑے فروخت ہون گے آگے مصنوعات کئی بن گیا کارخانے ہون گے جتنے لوگ مزدوری اور محنت کر کے اتنا منسلک ہون گے پھر انہیں جانوراں دی انتڑی اور ہڈیاں بھی بگڑ گیا جنہاں کئی مصنوعات بن گیا بتلاؤ کہ شریعت دی ایک سنت دے عمل کرنا کتنے لوگوں کا کاروبار وابستہ جھوٹ بولتے ہو کہ یہ صرف قربانی جانور کا ضیاع نہیں ہے نسل کشی نہیں ہے بلکہ ایک سنت ہے ایسی عظیم سنت جس کروڑوں لوگوں کا کاروبار منسلک کر چھوڑے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دین نے شریعت نے سنت نے تو گویا ایک عظیم سنت ہے لیکن اس فلسفے نو یاد رکھیے کہ اللہ واسطے قربانی ہوئے ریاکاری نہ ہوئے عقیدہ توحید مضبوط ہوئے اور اس جانور دے سنت دے مطابق وقت سنت دے مطابق عمر سنت دے مطابق ایک ایک چیز سنت نے تن پابند کر دیے قربانی اس فلسفے اس پیغام نو سامنے رکھ کے جانور خریدیے اللہ سب کی قربانی قبول فرما لے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اشہد ان محمد رسول